صلاح جاری و ساری ہے جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرایا 61ویں آیت ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو آیتیں ہیں، یہ 8 آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ نے اپنے 16 نام بتائے ہیں۔ 58 ورڈ سے شروع ہو گئے تھے 2 نام، اور خوبصورت نام اللہ کے جو ہیں اسماء حسنہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں۔ اب آپ دیکھیں سائنٹیفکلی تو رات سے دن جو داخل ہوتی ہے اور دن سے رات جو داخل ہوتی ہے وہ بہت ہلکی ہلکی وہ داخل ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھیرے دھیرے شام ہوتی ہے، پھر رات آتی ہے، پھر رات کے بعد جب صبح آتی ہے تو وہ دھیرے دھیرے آتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ایک دم سے رات آ جاتی ہے اور ایک دم سے دن آ جاتا تو اس کی کتنے سائیکالوجیکل ایفیکٹ پڑتے، کتنے فزیکل ایفیکٹ پڑتے، کتنے نقصانات ہوتے۔ اللہ سب سے بڑا عالم ہے، اللہ سب سے بڑا حکیم ہے۔ اس نے جو کرا بہترین کرا کہ جس طریقے سے آسانی سے دھیرے دھیرے دن سے رات ہوتا ہے اور رات سے دن ہوتی ہے، اس کے لیے کتنی پروسیس ہوتی ہیں، کتنی ریز آتی ہیں آسمان سے، کس طرح سے ان کو فلٹر کیا جاتا ہے، کس طرح سے ہماری باڈی فزیولوجی دھیرے دھیرے چینج ہوتی ہے صبح کے وقت، کس طرح سے اللہ ہم کو پریپیئر کرتا ہے دن کے لیے، پھر کس طرح ہماری جو فزیولوجی پھر شام کو کیسی ہو جاتی ہے، اور اس طرح سارے جتنے بھی ہیں جانور اور انسان حیوانات سب کی فزیولوجی چینج ہوتی ہے۔ اسی طرح دھیرے دھیرے سلو چینجز ہوتے ہیں ایٹماسفیئر میں بھی، رات سے دن، دن میں رات، ہر چیز دھیرے دھیرے ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان سے کرتا ہے وہ چیزیں حکمت کے ساتھ۔ میزان نے اس میں بڑا اچھا خوبصورت پوائنٹ دیا ہے کہ رات سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ مظلوم ہیں، وہ جو مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو انشاءاللہ غلبہ دیتا ہے۔ دن سے مراد ان مظلوموں کو غلبہ ملنا ہے، غلبہ میں ہوتا ہے، غلبہ دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا، ہر چیز کو سنتا اور جانتا ہے، دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ بات یہ ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے علاوہ وہ جسے پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور یقیناً اللہ بلند اور بالا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی حق ہے، حق جو ہے اللہ ہے۔ جتنی پورے کائنات میں جو حق ہے اللہ ہے، سارے سب فنا ہو جائیں گے مگر اس کی ذات باقی رہے گی۔ قرآن میں یہ اللہ حق ہے، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں رہے گا تو اللہ رہے گا۔ یہ اللہ وہ حق ہے، اللہ کی وجہ سے پوری کائنات آج ہم کو دکھ رہی ہے۔ اللہ حق ہے، اور جو اللہ کے ساتھ منسلک ہیں وہ بھی حق ہے، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ یہ جو بھی پکارتے ہیں جھوٹے خداؤں کو، جو اس کے مقابلے میں لے کے آتے ہیں، اللہ کا سب باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ علی ہے، بلند ہے، اور کبیر ہے، بڑا ہے۔ علی سے مراد یہ وہ اتنا بلند ہے کہ کوئی اسے نیچا نہیں کر سکتا، اس کی بلندی ایسی کوئی اسے نیچا نہیں کر سکتا۔ اور کیسا کبیر ہے؟ وہ کبیر ہے اپنے علم کی وجہ سے، اس کا جو علم ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس سے وہ کبیر ہے۔ وہ اپنی علم و طاقت سے اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا ان اللہ لطیف الخبیر۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا اور اس کی بدولت زمین کو سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ لطف کرنے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ یہ جو کرشمہ ہے، جو معجزہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب پہلے تو بندے فریاد کرتے ہیں اگر سوکھا پڑ جائے اللہ پانی برسا، اور جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو وہی زمین جو بنجر ہوتی ہے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی بات کر رہا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی نازل فرمایا اور اس کی بدولت زمین سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ لطف کرنے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔
وہی ہے جو کہ اسی کی طاقت ہے کہ وہ آسمان سے نتھرا ہوا پانی لے کے آتا ہے. کہاں سے بادل آتے ہیں, کہاں سے کتنے سمندر و پہاڑ سے بادل آتے ہیں, اور کس کس جگہ, ہر جگہ اللہ بارش کرتا ہے. ہر چپے چپے میں دنیا کے اللہ بارش کرتا ہے. کہاں کے سمندر کہاں جائیں گے, یہ صاف دکھتا ہے کہ یہ کام فرشتوں کا ہے. یہ کام فرشتوں کا ہے جو کہ لے کے آتے ہیں بادلوں کو, اور جہاں پر برسانا ہوتا ہے وہیں پر برساتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے جس طریقے سے وہ کرتا ہے اور سرسبز کر دیتا ہے اور زمین کو شاداب کر دیتا ہے. بے شک اللہ لطف کرنے والا, اللہ لطیف ہے اور اللہ خبیر ہے. تو اس کے بارے میں لطیف سے کیا مراد ہے؟ لطیف سے کہ باریک بین, اللہ باریک بین ہے. تو کیا مطلب ہے لطیف کا مطلب کیوں استعمال کرا؟ تو تفاسیر میں نے دیکھا تو یہ ہے کہ اس کا لطف ہے, اس کی یہ نزاکت ہے کہ ایک جو بیجا ہوتا ہے وہ بیجا ہوتا ہے, کمزور بیجا ہوتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح زمین کو سرسبز کرتا, شاداب کرتا, تو بیجے کو وہ زمین کے اندر ہوتا ہے, اس کو کس طرح سے پھاڑتا ہے اللہ اس بیجے کو, پھر اس سے اس کی کوپلوں سے اس کی پھر بیجا پھٹتا ہے, پھر وہ کوپلوں سے زمین پھٹتی ہے, پھر اوپر جا کے درخت بناتا ہے اللہ. ہر چیزیں بہت مہین ہوتی ہیں اور ہر چیز بہت کرٹیکل ہوتی ہے, بہت سینسٹیو ہوتی ہے. یہ لطیف جو نام آیا اللہ کا, کرٹیکل اور سینسٹیو اور ٹو دا پوائنٹ. یہ سمجھ لیں آپ کہ اب اتنا سا بیجے سے اتنا بڑا جو درخت بنا, اس میں کتنی مہین چیزیں ہوتی ہیں, اور کس طریقے سے اللہ ان ڈیلیکیٹ چیزوں سے اتنا بڑا درخت بناتا ہے. اگر پانی زیادہ پڑ جائے تو وہ بیج خراب ہو جائے, سوکھا پڑ جائے تو بیج خراب ہو جائے, سردی پڑ جائے تو بیج خراب ہو جائے. ہر چیز کو اللہ ایک مقدار کے ساتھ کرتا ہے, اس بیج کے ساتھ کس طریقے سے زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے. اس کے اندر ایک لمبی حدیث ہے امام رضا علیہ السلام کی, اس میں بتایا اللہ مولا نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ لطیف, کس طریقے سے اس نے سمندر کے اندر اور ہر جگہ اس نے اپنے کارنامے دکھائیں, کس طریقے سے ہر جگہ ویجیٹیبلس ہوتی ہیں, کسی طرح سے جانور ہوتے ہیں. پھر مولا نے ایک خاص بات کہی امام رضا علیہ السلام نے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں جاندار جو آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتے ہیں, مطلب مائکروبس کی بات مولا نے اس زمانے میں کری تھی, جو آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کو آنکھوں سے نہیں دکھاتے, لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, وہ لطیف ہے. اس نے ایسی لطیف چیزیں بنائی ہیں کہ ہم کو دکھتی نہیں ہیں. اللہ نے اپنا نام لطیف استعمال کرا. لطیف کے بارے میں ایک بات اور ہے کہ اللہ خود لطیف اس طریقے سے ہے کہ اس کی جو کہ ذات ہے, ایک تو صفات ہے اس کی, اور ایک اس کی ذات ہے. وہ ذات ایسی کہ اس کا کوئی بھی اس کو کوئی باور نہیں کر سکتا, سمجھ نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا لطیف ہے. اس کی صفات سمجھ میں آتی لیکن اس کی ذات بالا تر ہے, کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. اس کی شان ہے وہ لہو ما فی السماوات ما فی الارض وان اللہ هو الغنی الحمید. اس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے, اور اللہ غنی اور حمید ہے. جو کچھ آسمان اور زمین میں وہ سب اس کا, وہ غنی اور حمید ہے. غنی ایسا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے تو اگر ہم کو نابود کر کے دوسری جنریشن کو لے آئے, اور وہ ایسا غنی ہے. اگر کوئی اس کی عبادت کائنات میں نہیں کرے تو اس کی شان نہیں بڑھتی, اور ساری کائنات اس کی عبادت کرے تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. وہ ایسا غنی ہے, اور وہ ایسا غنی ہے کہ اس کی حمد کی جاتی ہے. اس کی حمد کیوں کی جاتی ہے اس غنی کی؟ کیونکہ دنیا میں کوئی انسان کوئی تھوڑا سا بھی غنی ہوا ہے نا, تھوڑا سا غنی ہوا تو وہ کیا ہو جاتا ہے, سرکش ہو جاتا ہے, مغرور ہو جاتا ہے, اور لوگوں کا دھیان نہیں رکھتا ہے, اور وہ اس طریقے سے لوگوں کو نیچا دکھاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد اس لیے اتنی زیادہ ہے, اسی کی حمد ہے, باقی کسی کی حمد کیا ہے. اس کی حمد اس لیے کہ وہ غنی ہونے کے بعد بھی رؤوف ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. اس میں یہ نہیں کہ ہاں میں اب ہوں غنی تو اب میں تمہاری پرواہ نہیں کروں گا, اور وہ رحم بھی کرتا ہے اور وہ کرم بھی کرتا ہے, وہ معاف بھی کرتا ہے غنی ہونے کے باوجود. اس لیے اس کی ساری حمد ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا اعمالوں کو قبول کرے. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے, وہ کشتیوں کو جو اس کے حکم سے سمندر میں رواں دواں ہیں, اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا. بے شک اللہ انسانوں پر بڑا مہربان اور نہایت شفیق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا
کہ تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا مسخر کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا ہے، اور جو کشتی جو چلتی ہے سمندر میں وہ بھی اسی کمرے سے چلتی ہے، اور آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ انسانوں پر بڑا رؤوف اور رحیم ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو، آسمان زمین اور ہر چیز کو انسان کے کام میں لگا دیا، اس کے بعد بھی انسان ناشکرا ہے۔ سب چیز کو اللہ نے، سورج کو دیکھ لیں آپ، سب زمین کے لیے چل رہے ہیں، مطلب یہ سولر سسٹم ہے، سب زمین کے لیے، ہر چیز پرفیکٹ ٹیمپریچر ہے، پرفیکٹ ویدر ہے، سسٹیننس آ رہا ہے، ہر چیز آ رہی ہے۔ اگر آپ جوپیٹر جا کے رہیں تو آپ رہ ہی نہیں سکتے وہاں، آپ کہیں بھی جا کے رہ لیں سولر سسٹم کہیں آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ہر چیز کا انسان کے لیے انتظام کر رکھا ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے، اور ہر چیز کو اللہ نے انسان کے کام کے لیے لگا دیا۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ کشتیاں میں چلتی ہیں تو اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ یہ جو ڈینسٹی کا لا ہے، یہ کشتی چلتی کیسے ہے؟ بھائی ڈینسٹی کا فرق ہے، اگر ڈینسٹی کے جو رولز اگر نہیں ہوتے تو کشتی سمندر میں کیسے چلتی ہے؟ اللہ نے جو رول بنائے فزکس کے بنا دیے، اسی طرح کشتی چلتی ہے۔ پرانے زمانے میں تو یہ کچھ انجنز بھی نہیں ہوتے تھے کشتی کے، تو صرف ہوا سے چلتی تھی، سب اللہ کے حکم سے چلتا، اور آسمان کو تھامے رہتا کہ وہ زمین پہ گر نہ پڑے۔ آسمان سے کتنے میٹرائٹس آتے ہیں، آسمان سے کتنی خطرناک ریز آتی ہیں جن کو اللہ فلٹر کرتا ہے، جو کہ سورج کی ریز اگر سیدھی زمین پہ آ جائے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن آسمان پہ اس نے اتنے فلٹر لگائے ہیں، اوزون لیئر اور طریقے کی لیئرز بنائی ہیں تاکہ وہ ساری خطرناک ریز ہم پہ نہیں آئے، تو آسمان کو بھی محفوظ بنایا۔ پھر اس میٹرائٹس کتنے آتے ہیں ان کو بھی تھام کے رکھا ہوا ہے، ہر طریقے سے اللہ نے تھام کے رکھا ہے۔ کچھ آسمان سے بجلیاں کتنی گرتی ہے لیکن بغیر اللہ کے حکم کے وہ کسی پہ نہیں گرتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ کر رکھا ہے، اور ہر چیز کو اس نے تھام کے رکھا ہے۔ جب چاہتا ہے وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، لیکن دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں پہ رؤوف و رحیم ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نام ہے، جو کہ 8 آیتوں میں ایک کے بعد ہے، کتنی خوبصورتی سے اللہ کے نام آ رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، وہی تو جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا، پھر بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہم کو یہ حیات مل گئی، ہم نے دیکھ لی حیات مل گئی، اللہ نے دی حیات دی ہے، پھر اس کے بعد اللہ ہم کو موت دے گا۔ ہم کو موت بھی وہ لوگوں کی ہوتی دکھتی کہ آج یہ مر گیا کل وہ مر گیا، کرونا میں کتنے لوگ مر رہے ہیں۔ ہم کو بھی خدا سے خوف کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ پھر میں تم کو پھر زندہ کروں گا قیامت کے دن۔ جو مومن ہوتے ہیں، جو عارف ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کی قیامت آ چکی ہے، وہ انتظار نہیں کرتے، ان کو لگتا ہے قیامت آ چکی ہے، وہ آسمان اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ 40 کے بعد تو انسان قیامت کی طرف دوڑتا ہے، موت کی طرف انسان دوڑتا ہے، اس کو برزخ دکھنا شروع ہو جاتی ہے، محشر کا میدان دکھنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے گناہ اور زیادہ دکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان الانسان لکفور، اللہ سبحانہ کہتا ہے بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، سب ناشکری کرتا ہے، ذرا تکلیف پہنچے تو اللہ کے سارے احسانات بھول جاتا ہے انسان۔ وہ تکلیف بھی اللہ جو بھیجتا ہے تو اس کے فائدے کے لیے ہوتی، تاکہ اس کے کچھ گناہ دھلیں، کچھ اس کے مرتبے بڑھے اور کچھ اس کی بلندی بڑھے قیامت کے دن۔ لیکن انسان اتنا بے صبرا ہوتا ہے کہ اس کو وہ بھی پسند نہیں آتا، کہتا ہے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اور یہ تو آخری زمانہ ہے، آخری زمانے میں امام زمان کے وقت تو بڑی سخت آزمائشیں ہوں گی، اور مومنین چھلنی میں چھانے جائیں گے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اگر کچھ مشکلات آئیں، کرونا کی یا کچھ ہو، تو شکر الحمدللہ کریں، اور کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہم کو یہ چاہیے، ایک چیز چاہیے کہ تو ہم کو ایمان پہ رکھ، اور ہماری موت ہو تو ایمان پہ موت ہو، اور ہمارے گناہوں کو ختم کر دے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریق عبادت مقرر کر رکھا ہے جس کی کہ وہ پیروی کر رہے ہیں۔ وہ اس بارے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، بے شک آپ راہ راست پر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ بڑی مشہور بڑی خاص آیات ہے، اس کو دھیان رکھیں آپ کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک عبادت کا طریق مقرر کر دیا۔ بھائی عیسائی تھے، ان کی کچھ تھوڑی دوسری عبادت تھی، یہود کی تھوڑی دوسری عبادت تھی، مسلمانوں کی دوسری عبادت ہے، تھوڑا فرق ہے نا۔ تو
تو کیا جب یہ سرکار آیا تو دوسرے قومیں وہاں جھگڑنے لگی، آپ اس طرح سے کیوں عبادت کرتے ہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں، اللہ نے جب تو یہ نہیں کہا تھا اب آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ کہاں سے آپ لے کے آ گئے، ہے نا. تو یہ جھگڑے تھے. تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی، ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریق عبادت مقرر کر رکھا ہے جس کی وہ پیروی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کری یہ طریقہ ہر ایک کا مقرر کرا، اور اس بارے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں کہ وہ جھگڑتے تھے سرکار سے. آپ اپنے رب کی طرف سے دعوت دیں، آپ دعوت دیں، بے شک اللہ راہ راست، بے شک آپ راہ راست پر، ان کا اللہ ہدی مستقیم، آپ راہ راست پر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گواہی دی سرکار کی کہ آپ راہ راست پر ہیں حبیب، یہ جو آپ کو ہم نے طریق دیا یہ طریق ہماری طرف سے. تو ہر امت کا عبادت کا طریقہ تھوڑا الگ الگ ہوتا تھا. تو میزان نے بڑی خوبصورت باتیں کری اس بارے میں کہ سویلائزیشن جس طرح بڑھتی چلے گئی تو بہت سی چیزوں کی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سویلائزیشن کے ساتھ چینج کرا. ہیومن نیڈس چینج ہوئی ہے، سویلائزیشن چینج ہوئی ہے. تو بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت کے ساتھ اور سویلائزیشن کے ساتھ ریچولس مذہب کے بدلے ہیں، تھوڑے تھوڑے، زیادہ نہیں. بیسک تو وہی رہا ہے لیکن تھوڑے تھوڑے بدلے ہیں. تو اس میں بھی جھگڑتے تھے سب کے، ایسا کیوں کر دیا، ایسا کیوں کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس طریقے سے، کیونکہ پہلے زمانے کی سرکار کے مسلمان کی نمازیں تو 5 ہیں. پہلے زمانے میں نمازیں اور زیادہ ہوا کرتی تھیں اور تھوڑے طریقے الگ ہوتے تھے. بس اس طریقے کی بات تھی، لیکن لوگ بحث کیا کرتے تھے. تو سویلائزیشن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مذہب کو اپ گریڈ کرا ہے. اب ایک اپ گریڈ کرا مذہب. اگر آپ دوسری کتاب کو دیکھیں تو توریت ہو، انجیل ہو، پہ قرآن ہے تو قرآن کی بات ہی الگ ہے اس طریقے سے. اسی طرح آپ پیغمبران کو دیکھیں اور پھر ہمارے سرکار ختمی مرتبت کو دیکھیں تو یہ بات ہی الگ ہے. اہل البیت کو دیکھیں بات ہی الگ ہے. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے. کیونکہ جھگڑتے تھے سرکار سے کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں ہے، آپ کی بدعت ایسی کیوں ہے اور ایسا کیوں کرتے ہیں آپ. پہلے قبلے کا بھی تھا نا کہ جہاں پر قبلہ تھا تو پھر آپ نے منہ کو پھیر لیا. ہر طرح کے جھگڑے تھے. تو پہلے قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، بعد میں کعبے کی طرف ہوا، تو اس میں بھی بہت بحث ہوتی تھی. سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے. ابھی اس طرف نہیں جا رہے اپن، لیکن ہر طریقے سے بحث ہوتی تھی. تو اللہ سبحانہ نے کہا وَإِن جَادَلُوكَ، اگر تم سے جھگڑا کریں فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. پھر اللہ کہتا ہے، یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ بات کو پوری کرتا ہے، اس لیے اللہ سے خوف آتا ہے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان سب امور کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے اختلاف کو دور کر دے گا. سب لوگ اللہ کے سامنے آئیں اپنے اپنے کیس لے کے، اور اللہ تعالیٰ سب کے اختلاف کا فیصلہ کر دے گا. علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب وان ذلک علی اللہ یسیر. کیا تم معلوم نہیں کہ اللہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یہ سب کچھ ایک کتاب میں مندرج ہے، اور بے تحقیق یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. کیونکہ یہ جھگڑ رہے تھے اور اختلاف کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات صاف کر دی کہ کیا تم کو یہ نہیں معلوم کہ جو کچھ آسمان ہے وہ زمین میں اللہ کا سب کا علم ہے. اب تم کیا کر رہے ہو، تمہارے کیا اعمال ہیں، ان کے کیا اثرات ہو رہے ہیں، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا اللہ کا علم ہے. ان فی ذلک فی کتاب، اور اللہ کی عادت ہے کہ ہر چیز کو مندرج کر دیتا ہو. ہر چیز مندرج ہے، ہمارے نام اعمال مندرج لکھے ہوئے ہیں. یہ دونوں طرف کے فرشتے ہمارے نام اعمال لکھتے رہتے ہیں. پھر اللہ کے پاس لوہے محفوظ میں ہر چیز لکھی رہتی ہے. ہر چیز، اس کائنات میں کوئی بھی ایکشن نہیں ہے جو کہ ریکارڈڈ نہیں ہے اور اس کا افیکٹ نہیں ہے. کاز اینڈ افیکٹ ہے. کہا جاتا ہے نا کہ جو ساؤنڈ ویو بہت پرانی 1000 سال پہلے بھی کسی نے کچھ بات کری تھی وہ بھی آج فضا میں کہیں گھوم رہی ہے. ہر چیز کا ایک کاز اور افیکٹ ہے، اس کے اثر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز ریکارڈڈ ہے، اس کا علم ہے. اور ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بے شک بہت آسان ہے ریکارڈ کرنا. جس نے خلق کرا ہے کائنات کو، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ریکارڈ کر لے.
لوگ وسوسے پیدا کرتے ہیں کیسے ریکارڈ ہوگا، کون سی کتاب ہوگی. ارے بھائی جس نے ہر چیز خلق کری ہے اس کے لیے ریکارڈ کرنا کوئی مشکل کام ہے کیا؟ اب سوچتے ہیں کہ کیا اس طرح ریکارڈنگ ہوگی کہ پیپر پین پہ ریکارڈنگ ہوگی. ارے آج کل ہی آپ دیکھ لیں، آج کل کسی چپ چلی ہیں. اللہ کی ٹیکنالوجی کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہاں کی ٹیکنالوجی کہاں ہے. یہ جو ڈی این اے ہوتا ہے نا، ڈی این اے جو سیل جو دکھتا بھی نہیں ہے آنکھ سے، اس ڈی این اے کے اندر کتنا لکھا رہتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ کروڑوں چیزیں لکھی رہتی ہیں. یہ اللہ کی ٹیکنالوجی ہے. ذرا ہم کو تھوڑی عقل چلانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. آج کی سائنس تھوڑی مدد کرتی کس طرح سمجھیں. تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ شروع کی آیت کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے. جو لوگ مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے گا. مظلوم ہے، ایک مظلومہ کا ذکر کر دوں. مظلومہ وہ ہیں بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ. وہ مظلومہ جب کہ ان کے شوہر کا حق چھین لیا گیا اور ان کے بچے کو ان کے بطن میں شہید کیا گیا، تو ان کا جو گریہ تھا اور ان کی مظلومیت تھی اس کے بارے میں خود فرماتی کہ بابا اگر میری جو مصائب اگر دن پہ پڑتے تو رات ہو جاتی. یہ بی بی کی یہ جو مظالم جو بی بی پہ ہوئے یہ بیان کے باہر ہیں. میں ذکر کرنا چاہوں گا مولا متقیان کا کہ جس طریقے سے لوگوں نے ان کو سلام کرنا بند کر دیا تھا. مدینے کے لوگوں نے ان کو سلام کرنا بند کر دیا تھا. اس طریقے سے پہلے بیت پہ مظالم ہوئے. اور یہ جو جھگڑے کی بات ہے، اختلاف کی بات ہے، تو اختلاف ہو تو جو ہیں وہ چلتے رہیں گے، قیامت کے دن کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن جب جھگڑا جو چلا تھا رسول کی وفات کے بعد، جو اہل بیت کا حق چھینا تھا، وہ جھگڑا بڑھتے 10 محرم تک پہنچ گیا. 10 محرم تک پہنچ گیا. تو جو امت کے جو منافقین جو چھپے ہوئے تھے اہل بیت کے خلاف، ان کے چہرے 10 محرم کو سامنے آ گئے. اور اس طریقے سے سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرا. اس طریقے سے ان منافقین کو رسوا کرا کہ آج دنیا 1400 سال ہو گئے لیکن ان پہ جو لعنتیں ہیں وہ بڑھتی چلے جا رہی ہیں. اور اہل بیت کا حق جو لوگوں نے چھینا تھا وہ ظاہر ہوتا جا رہا ہے. اب وہ دن دور نہیں کہ مولا تشریف لائیں، امام زمان تشریف لائیں اور جو بھی مظالم بی بی سیدہ پہ ہوئے ہیں اور اہل بیت پہ ہوئے ہیں اس کا بدلہ لیں. اللہ